أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. بے شک ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو غمگین کرتی ہیں وہ باتیں جو کافر کہتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس بے شک وہ کافر نہیں جھٹلاتے آپ کو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اور لیکن ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ بے شک جھٹلا دیے گئے تھے پیغمبر پہلے آپ سے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، پس انہوں نے صبر کیا تھا اس پر جو انہیں جھٹلا دیا گیا. وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور ان کو ایذائیں دی گئی تھی یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس مدد ہماری. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آ چکی ہیں تیرے پاس کچھ خبریں پیغمبروں کی. پیغمبروں کے بعد قصے آپ کے پاس قرآن پاک میں آ چکے ہیں، بیان ہو چکے ہیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ہے بھاری اوپر تیرے منہ موڑ لینا ان کافروں کا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، پس اگر تیری طاقت میں ہے کہ تو تلاش کر لے کوئی سرنگ زمین میں. أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا سیڑھی آسمان میں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پس لے آ ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ. ان کے فرمائشی معجزات تو پورے کر کے دیکھ لے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو جمع کر دیتا، اکٹھا کر دیتا ہدایت پر، سارے ہدایت یافتہ ہو جاتے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس مت ہو جانا نادانوں میں سے. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، بے شک بات قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، جو طالب بن کے سنتے ہیں. وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ، اور مردے ان کو اللہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا قیامت کے دن. ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، پھر اسی کے پاس وہ لوٹائے جائیں گے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج مئی کی 5 تاریخ ہے سن 2010، اور آج کے سبق میں ہم نے 4 آیات بینات پڑھی ہیں۔ 7ویں پارے میں سورت انعام کی آیت نمبر 33، 34، 35 اور 36۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ قرآن سچا، آپ اللہ کے سچے پیغمبر، قیامت کا آنا برحق، توحید کا مسئلہ سچا۔ فرمایا آپ کے سمجھانے میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن دراصل یہ مکے کے کافر اور سردار ضدی ہیں، حق دھرم ہیں، جان بوجھ کر حق کو جھٹلا رہے ہیں، جان بوجھ کر بدماشی کر رہے ہیں۔ تفسیر مظہری میں آیا ہے کہ ایک دفعہ اخنس بن شریک جو کہ بہت بڑا سردار تھا مکے کا، اس کی ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ ابو جہل سے۔ ابو جہل کا نام تھا عمر بن ہشام۔ ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمر بن ہشام۔ ابو جہل اس کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ مکے کا سب سے بڑا پنچ تھا، فیصلے کرتا تھا، اور اس کا نام مشہور تھا ابو الحکم۔ اس کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم، یعنی بڑا پنچ، چیف جسٹس، مکے کا چیف جسٹس تھا۔ مکے کا چیف جسٹس کا معنی بڑا منصف، بڑا منصف، بڑا پنچ، بڑا پنچایتی۔ تو چونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو کسی کا قرآن سے دور ہونا، دین سے دور ہونا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ تو اس لیے اس کا نام بجائے ابو الحکم کے ابو جہل رکھ دیا گیا۔ بھئی جتنا کوئی بڑا چودھری سردار ہو اور دین سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، وہ جاہل ہے یا عقل مند ہے؟ تو اللہ نے کہا اس کی عقل مندی بھاڑ میں جائے کہ جب اس نے دین کو نہیں سمجھا، ایمان نہیں لایا، تو وہ بجائے ابو الحکم کے کیا بن گیا؟ ابو جہل بن گیا، جہالت کا باپ، بڑا جاہل۔ ابو جہل کا معنی بڑا جاہل، بڑا جاہل، چیف اگنورینس، جہالت کا باپ بن گیا، بڑا۔ اخنس بن شریک نے کہا یار تو ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار ہے، تو محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ تو محمد کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ کیا رائے رکھتا ہے؟ اس نے کہا بھئی اگر مجھ سے دل کی بات پوچھتا ہے نا تو محمد سچا ہے۔ تجھے پتا نہیں ساری زندگی اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے، کبھی وعدہ خلافی کی ہے، کسی کے پیسے لے کر دبائے ہیں، تجھے نہیں پتا۔ لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ قریش کے کئی خاندان ہیں، تو خانہ کعبے کی تولیت بھی بنی قصی کے پاس، کنجی بھی انہی کے پاس، اور جناب سارے پانی پلانے کی خدمت ان کے پاس۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ نبوت بھی ہمارے اندر رہے، نبوت بھی ہمارے اندر رہے، تو باقی قریش کس کھاتے میں پڑ گئے؟ ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، مکے کے سردار ہم، نمبرداری ساری بنو ہاشم میں جائے، بنو قصی میں، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ نمبر کیا چیز لے دوں گی؟ نمبرداری بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔
نمبرداری کا جو ہے چسکا یہ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. فرعون کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں. کس کے بارے میں؟ فرعون کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں میں تو یقین تھا کہ موسیٰ سچا ہے، لیکن اس کے باوجود وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدُوًّا، ظلم اور زیادتی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کی آیتوں سے انکار کر دیا. ورنہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ سچے ہیں، ان کے معجزات برحق ہیں، سب جانتے تھے. اب بتاؤ فرعون بھی عقل اور مغروری کی وجہ سے ہلاک ہوا. تو یہ جو ضد ہے، ہٹ درمی ہے، یہ بہت بری چیز ہے. حضور بڑے پریشان رہتے تھے مکے میں کہ میں ان کا خیر خواہ، میں ان کا محسن، میں ان کو نفع کی چیز بتاتا ہوں، جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں. یہ مجھے کبھی مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں. تنگ دل ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے تسلی دی کہ اے میرے حبیب، یہ تیرے دشمن نہیں، یہ دراصل اللہ کی عطوں کے دشمن ہیں. تجھے نہیں جھٹلاتے، تجھے نہیں جھٹلاتے، اصل میں یہ قرآن کے دشمن ہیں. کیونکہ آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، لہذا آپ کے بھی دشمن بن گئے. تو گویا آپ سے دشمنی ان کی دل واسطہ ہے، آپ سے دشمنی ان کی دل واسطہ کا مطلب ہاں قرآن کی وجہ سے، ورنہ آپ کے کوئی دشمن نہیں ہے. قرآن سنانا آپ کا یہ ان کے لیے دشمنی کا سبب بن گیا. اگر آپ قرآن نہ سناتے تو یہ تو آپ کے گن گانے والے تھے. کیا کرنے والے تھے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صادق اور امین کس نے رکھا تھا؟ کافروں نے. کافر ہمارے نبی کو صادق کہتے تھے، سچا، امین، ایمانت دار. دشمنی کب شروع کی؟ جب قرآن سنانے لگے، جب کہا اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے یہ قرآن میرے اوپر اتارا ہے، اس کو مان لو، تو دشمن بن گئے. آج کل لوگ اس کے مصطفیٰ کے دعوے کرتے ہیں لیکن قرآن سے دور ہیں، اور قرآن سے دور ہونے کا مطلب مصطفیٰ سے دور ہونا ہے. ان کا اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں، جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے پیغمبر حوصلے سے کام لو، برداشت سے کام لو. آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کی بھی لوگوں نے مخالفت کی تھی، ان کی بھی لوگوں نے پتھر مارے تھے، مجنون کہا تھا، بعضوں کو شہید ہی کر دیا، بعضوں کو شہید کیا تھا کہ نہیں؟ کس سے لکھا ہے؟ آیت پڑھو. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرنا نبیوں کو نا حق. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو نا حق. کتنے نبی شہید ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے نبیوں کو بھی تکلیفیں دی گئی تھیں لیکن انہوں نے صبر کیا. بالآخر ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، بالآخر ان کے پاس ہماری مدد. نبی علیہ السلام کو کتنے سال لوگوں نے دبایا، مخالفت کی، 950 سال. بالآخر مدد آئی کہ نہیں؟ سارے غرق ہو گئے. کون بچے تھے؟ کشتی والے جو چند تھے، باقی سب ہلاک کر دیے گئے. اور نہ صرف دنیا میں غرق ہوئے بلکہ آگے جہنم بھی پہنچ گئے. اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر غرق ہوئے ادھر جہنم میں پہنچ گئے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی تیرے ساتھ بھی ہمارا وعدہ ہے کہ مدد آئے گی، اسلام غالب ہوگا، اور اللہ کے وعدے
اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، اللہ کی باتیں، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی باتوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو اللہ کے یہاں طے وہ ہو کے رہتا ہے، وہ بات ہو کے رہتی ہے۔ لہذا بالآخر مدد آئے گی، اور اسی مکے میں اسلام کی شمع روشن ہوگی، اسلام غالب آئے گا، اور مکہ فتح ہو جائے گا، اسلام کا مرکز بنے گا۔ پھر مدد اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا آپ حوصلے سے کام لیں، یہ مخالفت کا دور ہے، پہلے نبیوں کے واقعات پڑھو تاکہ تمہیں نصیحت ملے، تاکہ آپ کو حوصلہ ملے، تاکہ آپ کے اندر آپ کی ڈھارس بن دے اور آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو۔ ہم نے قرآن پاک میں بہت سارے واقعات نبیوں کے بیان کر دیے ہیں، لیکن نبی پاک کی یہ خواہش تھی کہ جو یہ مطالبے کرتے ہیں معجزات دکھانے کے، جو مطالبہ کریں اللہ تعالیٰ مجھے دکھا دے، تاکہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے منہ بولے، ان کے مطلوبہ معجزات کو پورا کر دینے سے کیا گارنٹی ہے کہ مانیں گے؟ ہمیں پتا ہے کہ معجزات سے نہیں مانیں گے، الٹا نقصان یہ ہوگا معجزہ دیکھ کر بھی نہ مانا تو ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس لیے آپ یہ بات چھوڑ دیں کہ جو مطالبہ کرتے ہیں وہ پورا کیا جائے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اپنی شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور ان کو ہر معجزہ دکھانا ہے، جو چیز مانگے وہ بتانی ہے، تو پھر آپ خود ہی آسمان پر چڑھ جائیں، کوئی سیڑھی لگا کر اور اوپر سے معجزہ لے آئیں، یا زمین میں کوئی سرنگ نکال لیں۔ زمین میں کیا نکال لیں؟ سرنگ۔ سرنگ کس کو کہتے ہیں؟ سوراخ۔ سوراخ نکال لو اور زمین کے اندر جا کر کوئی لے آؤ معجزہ، کوئی نشانی، سیڑھی لگا کر آسمانوں سے کوئی لے آؤ معجزہ۔ فرمایا ایسی باتیں، ایسی خواہش ظاہر کر کے آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اگر اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ضرور تو اللہ بغیر معجزات کے بھی سب کو ہدایت دے سکتا تھا۔ اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت دینا تو معجزات کے بغیر بھی اللہ ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ صرف طلب والے کو ہدایت دیتے ہیں، ضدی کو ہدایت نہیں دیتے، اور نہ آپ ان کے اتنا نیچے لگے کہ جو مطالبہ کریں آپ چاہیں کہ پورا ہو جائے۔ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آداب سکھا رہے ہیں، اپنے نبی کی تربیت کر رہے ہیں، اپنے نبی کی، کیونکہ ہم سب کے استاد تو اللہ کے نبی ہیں، نبی کا استاد اللہ ہے۔ نبی کا کوئی انسان استاد ہوتا ہے؟ براہ راست اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو استاد کا کام ہے اپنے شاگرد کی تربیت کرنا، استاد کا کام ہے اپنے شاگرد کی تربیت کرنا۔ اور اگر کوئی لاجانی اور الٹا سیدھا سوال کرے تو اس کو حق پہنچتا ہے کہ بھئی یہ نادانوں والی بات نہ کرو، نادانوں والی بات نہ کرو۔ لیکن بریلوی فرقے کے بانی احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں اللہ ایسی بات نبی کو کہہ ہی نہیں سکتا، یہ تو نبی کی گستاخی ہے کہ اللہ نبی کو کہے کہ تو نادان نہ ہو جا۔ توبہ توبہ توبہ، یہ وہابیوں والا ترجمہ ہے۔ اس نے ترجمہ کیا ہے باقی ساری آیت تو نبی کے بارے میں کہی کہ اللہ نبی کو کہہ رہا ہے اگر تیرے اوپر بھاری ہے، اگر تیرے اوپر بھاری ہے ان کا منہ موڑ لینا، تو پھر تو زمین میں کوئی سرنگ نکال لے اور آسمان پر سیڑھی لگا لے اور لے آ کوئی معجزہ،
لیکن اگلا حصہ جو ہے نا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یہ نبی کو اللہ نہیں کہہ رہا، لہذا اس نے ترجمے میں بھی لکھ دیا ہے اور اے سننے والے، اور اے سننے والے نہ ہو جانا نادانوں میں سے، یہ بات اللہ نبی کو نہیں کہہ رہا، یہ سننے والے کو کہہ رہا ہے۔ وہ کون ہے سننے والا، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اصل میں بعض لوگ نبی میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، بلکہ وہ نبی خدا کو نبی کا متحد سمجھتے ہیں، وہ اللہ کو نبی کا متحد سمجھتے ہیں کہ کوئی نبی کے سامنے خدا کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر سکتا۔ کتنے جاہل ہے، نبی کے اللہ کے مقام کو نہیں پہچان سکے کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی کو ہی کہہ رہا ہے، فرمایا کہ آپ یہ سوچ چھوڑ دیں کہ جو مطالبہ یہ کرتے ہیں معجزہ دکھانے کا وہ پورا کیا جائے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو لہذا آپ بھی اس فکر کو چھوڑ دیں کہ ان کا ہر مطالبہ پورا کرنا ہے۔ اللہ اپنے نبی کی تربیت کر رہا ہے۔ کس کی تربیت کر رہا ہے؟ اپنے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید تسلی دینے کے لیے فرمایا، اے میرے نبی آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں، آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں۔ آپ درخت کو بلائیں تو درخت آ جاتا ہے آپ کے پاس۔ ایک دن حضور انتہائی نڈال اور انتہائی پریشان تھے کہ جس کو بات کرتا ہوں وہ آگے منہ کو آتا ہے، مخالفت کرتا ہے، شاید میرے اندر ہی کوئی کمی کوتاہی ہے۔ تو تسلی کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ میرے نبی کو کہو اس درخت کو بلائے۔ درخت کو بلایا تو درخت زمین چیرتا ہوا حضور کے پاس آ گیا، پھر کہا واپس چلا جا، تو واپس چلا گیا۔ فرمایا آپ کے سمجھانے اور بتانے میں تو کوئی چیز کمی نہیں، یہ لوگ ضدی ہیں ہر جگہ میں۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ تو زندوں کو سنا سکتے ہیں، یہ تو مردے ہیں۔ یہ کون ہے؟ مردے۔ یہ مردوں کی طرح ہے، جیسے مردے نہیں سنتے ایسے یہ بھی نہیں سنتے۔ اور ہمارے یہاں تو محاورہ ہے کہ جب کوئی آدمی سارے دفتروں کے چکر کاٹ آئے، رشوت کے بغیر کام نہ ہو رہا ہو، تو تنگ آ کر گھر میں آ کر کہتا ہے موئے سن دے میں اس ملک سے، موئے سن دے، یعنی جس طرح مرے ہوئے نہیں سنتے، آج کل تو یہ افسر بھی نہیں سنتے۔ اللہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی بات تو مانتے ہیں زندے اور سننے والے، یہ مردہ دل لوگ ہیں، ان کے اندر حس ہی ختم ہو چکی ہے، اس لیے قصور ان میں ہے، آپ کے سمجھانے میں کوئی قصور نہیں۔ آپ گدوں کے استقبال میں گھنٹہ تقریر کریں، ایسی ایسی آتے حدیثیں سنائیں رلا دینے والی، گدوں پر کوئی اثر ہوگا؟ تو قصور گدوں کا ہوا یا سنانے والے کا؟ سنانے والے کا۔ شابہ بھائی شابہ۔ گدے تو سمجھدار لے، نہیں سمجھدار ہے، قصور تو سنانے والے دار۔ جاگ کے بیٹھے، جاگ کے فرمایا یہ مردے یعنی مردوں کی طرح ہیں، جیسے مردے نہیں سنتے یہ بھی نہیں سنتے، جیسے مردے کوئی بات سن کر اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح وہ بھی آپ کی بات سن کر نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کو آپ راستہ نہیں دکھا سکتے، ان بے حصوں کو اللہ ہی قیامت کے دن زندہ کرے گا، قیامت کے دن ان مردوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو سنائے گا، تم نہیں سنا سکتے۔ قیامت آئے گی، اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، اللہ ان مردوں کو اٹھائے گا اور سنائے گا، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اسی مضمون کی آیت وہ لکھی ہوئی ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ نہیں سنا سکتے اس کو جو قبروں میں پڑے ہیں، جو قبروں میں پڑے ہیں۔ تو لہذا طلب والوں کو آپ راہ راست پر لا سکتے ہیں، بے طلبوں کو نہیں۔ جیسے زندوں کو سنایا جا سکتا ہے، مرے ہوئوں کو نہیں سنایا جا سکتا۔
ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے کہ جاگ دینی تو کوئی جگائے نہ، سوئے ہوئے کو تو کوئی جگائے، جاگ دینی کون جگائے؟ سوئے ہوئے کو تو کوئی جگا دے، جاگتے کو کون جگائے؟ جس میس وٹی ہے جاگدا، میس وٹی ہے یہ نہیں اٹھنا۔ آپ جتنا چاہیں دروازہ توڑتے رہے انہیں جاگ آ جائے گی، وہ تو اگے ہی جاگدا ہے، اس کو میس وٹی ہوئی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ فرما رہے، تو ایسے کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا قد نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، بے شک وہ باتیں جو کافر کہتے ہیں آپ کو غمگین کرتی ہیں، فإنہم لا یکذبونک، پس بے شک وہ کافر آپ کو نہیں جھٹلاتے، حالانکہ جھٹلاتے تو آپ کو بھی تھے لیکن دل واسطہ جھٹلاتے تھے قرآن کی وجہ سے، بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، اور لیکن ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک جھٹلائے گئے تھے پیغمبر پہلے آپ سے، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، پس انہوں نے صبر کیا تھا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا تھا اور ایذائیں دی گئی تھیں، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، حتیٰ کہ آ گئی ان کے پاس مدد ہماری، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کی باتوں کو، لہذا آپ کے ساتھ جو وعدہ ہے مدد کا وہ بھی پورا ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آ چکی ہیں تیرے پاس بعض خبریں پیغمبروں کی، یہ من تبعیضیہ ہے، کچھ خبریں پیغمبروں کی، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ہے بھاری اوپر تیرے منہ موڑ لینا ان کافروں کا، اس سے آپ زیادہ دل تنگ دل ہیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، پس اگر آپ کی طاقت میں ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ تلاش کر لیں ایک سرنگ زمین میں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، پس لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ، وَلَوْ شَاءَ، یا ان کے مطلوبہ معجزات، ویسے تو اللہ کے نبی نے کئی معجزات دکھائے لیکن ان کے مطلوبہ معجزات، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا ان کو ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس نہ ہو جانا تو نادانوں میں سے، ناسمجھوں میں سے، انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، اور اے مردے تو اللہ ہی ان کو اٹھائے گا قیامت کے دن، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اسی کے پاس لٹائے جائیں گے، اللہ کے روبرو کھڑے کیے جائیں گے۔ تو لہذا آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، یہ کافر بھی مردوں کی طرح ہیں، یہ بھی بے حس و حرکت ہے، آپ کی بات